السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 اگست 2021 ہے اور منڈے کا دن ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الحامیم سجدہ جو کہ مکے میں نازل ہوئی ہے اور 41 نمبر کی سورت ہے، اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورت جو قرآن مجید کی شروع ہو رہی ہے تو 2 سورتیں ہیں قرآن مجید میں جن کا نام ہے سجدہ۔ ایک سورت تھی سورۃ السجدہ جس کا نمبر جو تھا وہ تھا 32 جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ ہے سورۃ الحامیم سجدہ، یہ اور سورۃ السجدہ، ان دونوں صورتوں میں سجدے والی آیات ہے، اس لیے جو ہے ان کا نام سورۃ السجدہ بنا۔ سورتوں کے جو نام رکھے گئے ہیں وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے نام جو ہیں وہ سورتوں کے رکھے ہیں، اور ان صورتوں کے جو نام رکھے گئے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں جو ہیں وہ اس وقت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا تھوڑا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں کہ اس سورت میں کون کون سی آیات ہیں اور کیا اس سورت میں ہمیں بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتابا فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ آمین یا رب العالمین۔ حامیم حروف مقطعات جس کے معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، اور قیامت کے دن یہ حروف مقطعات جو ہے وہ ہمارے سامنے کھلیں گے۔ کس صورت میں کھلیں گے یہ ہم نہیں جانتے، اللہ اعلم۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا نازل کرنا رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے۔ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں دنیا کے اعتبار سے اور رحیم ہوں آخرت کے اعتبار سے۔ رحمان دنیا کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جو انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے، چاہے وہ مومن ہے، مشرک ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے نیچر کو کھول کے رکھ دیا ہے، یعنی جتنا بھی نعمتیں میں نے اس دنیا میں پھیلائی ہیں، کھانے پینے کی صورتوں میں، بارش کی صورتوں میں، سمندروں کی صورتوں میں، دریاؤں کی صورتوں میں، پھلوں کی صورتوں میں، مچھلیوں کی صورتوں میں، جو کچھ بھی میں نے عطا کیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، وہ سب کا سب جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ انسانیت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ انسانوں کو اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے مراد یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اس لیے پیدا کیا کیونکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے اندر اپنی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب کے سب جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچاننے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا۔ یعنی آپ اپنے اندر غور کریں گی اور آپ اپنی پہچان کریں گی کہ میں اس دنیا میں بے مقصد نہیں آئی ہوں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بیکار نہیں بنائی، باطل نہیں بنائی، کھیل کود کے لیے نہیں بنائی، ہر چیز ایک مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر پیدا کی گئی ہے۔
تو جب ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے تو میں اور آپ کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ کے پاس سے آئے ہو، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. رحمان فی الدنیا سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ ایک سسٹم دیا ہے اس دنیا میں رہنے کا. اور پھر ومل حیات الدنیا الا لعب و لہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سسٹم اس دنیا کا ہے یہ کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ ٹائم ضائع کرنے کی جگہ نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان بڑا خسارے میں ہے جو اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان فی الدنیا کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو 24 گھنٹے دیے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے. اب کچھ لوگ ہیں جو اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جو میں نے آپ کو سنایا تھا نا آنے والا پل جانے والا ہے، ہو سکے تو اس میں زندگی بتا دو، پل جو یہ جانے والا ہے. کیا مطلب ہے کہ یہ جو وقت ہمارا جا رہا ہے، یہ جو پل ہمارے سیکنڈز ہمارے جا رہے ہیں، ہم اس سیکنڈز کے ساتھ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. موت کے قریب جب ہم ہو رہے ہیں، ہر سانس کے ساتھ ہماری رسی کھچتی چلی جا رہی ہے، تو موت تو آنی ہے، اس سے تو کوئی بھی انکار کر نہیں رہا. مگر وہ موت جو ہے نا وہ کھڈے میں گر کر زمین میں دفن ہو کر زمین میں ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری زندگی کی طرف جانے کا نام ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو جدھر ہم ڈوب گئے تو وہ جو قبر ہے ہماری، وہ اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ ہم نے کیا کیا زندگی میں اور دنیا کے اندر. تو رحمان کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر دے رہا ہوں اور دیتا رہ رہا ہوں اور دیتا چلا جا رہا ہوں. مگر رحیم فی الآخرہ، مگر جب تم آخرت میں میرے پاس آؤ گے، یعنی اس قبر کے جو گڑھے تک تم نے تو خود پہنچنا ہے، ہر سانس کے ساتھ ہر لمحے کے ساتھ پہنچ تو رہے ہو. اب اگر اس گھڑے کے اندر تم پہنچ گئے اور کامیاب پہنچے تو والرحیم فی الآخرہ، تو تم میری رحمت کے جو الگ قسم کے دور ہوں گے، الگ قسم کی ایک روشنی ہوگی، وہ صرف اور صرف تم لوگوں کو ملے گی جو اپنے آپ کو صحیح طور پر جو ہے نا میری طرف لگائے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، وہاں بہت سے لوگ یہ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا، ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تمہیں اندھا اس لیے اٹھایا کہ دنیا میں جب میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی تم نے وہاں نہیں دیکھا میری نعمتوں کو، تو اب میں تمہیں یہاں کی جو نعمتیں ہیں جو جنت کے لوگوں کو ملیں گی، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دماغ میں اس کی امیجنیشن نہیں آ رہی. اب اس چیز کو تمہیں دیکھنے سے ہم جو ہے وہ اندھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو سورت حامیم سجدہ ہے، یہ ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ کتاب اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس سورت کے اندر توحید کو اجاگر کرے گا، یعنی اللہ کی ونس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں اجاگر کریں گے. اب ہم اس سورت کی باقاعدہ آیات کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم اس سورت کا مطالعہ غور سے کریں گے تو اس میں کیا کیا ہمیں ملے گا. آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کی عظمت اور اس کی دعوت ہے. آیت نمبر 9 سے لے کے 12 میں زمین اور آسمان کی تخلیق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. جن آیات کو لے کر آج قرآن مجید سے پڑھ کر کافر جو ہیں وہ دنیا کو جو انہوں نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں یہ جو قرآن میں کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ بالکل صحیح چیز ہے. تو وہ تصدیق کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ایمان کیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب،
کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کی صفات کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعًا، جتنی بھی اس نے چیزیں بنائی ہیں، اقرار باللسان، ہم اپنی زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اس کی ربوبیت کا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دل سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ہم تو ایمان لا رہے ہیں، اب وہ لوگ جو ہیں یہاں تک تو پہنچ گئے مگر ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر جو پاک ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے یہ مراد ہے کہ میں بھی ہاتھ لگا رہی ہوں، ایک یہودی بھی ہاتھ لگاتا ہے، عیسائی بھی ہاتھ لگاتا ہے، ایک منافق بھی ہاتھ لگاتا ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تو کہہ رہا تھا قرآن میں کہ اس قرآن کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا جو پاک نہ ہو، تو یہاں تو ناپاک اور نجس لوگ بھی قرآن کو ہاتھ لگا رہے۔ قرآن کو ہاتھ لگانے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر اس سے ہدایت لینا، اس پہ یقین کرنا، اس کی نئی نئی باتوں کے اندر غور و فکر کرنا، یہ مراد ہے کہ لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں مگر وہ اللہ کا نام لینے سے کترا رہے ہیں اور اللہ ہی کی بات کو کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتائے گا۔ آیت نمبر 13 سے لے کے 18 میں سرکش قوموں کا دنیا میں انجام، یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے سرکشی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکش لوگ ہیں وہ ابھی دنیا میں تو اپنے پیسے کے بل پہ بچ جاتے ہیں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لوگ اگر زمین بھر سونا بھی دیں گے کہ اللہ یہ لے لے اور ہمیں چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر نہیں چھوڑیں گے، وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 19 سے لے کے 29 میں ہم پڑھیں گے سرکش قوموں کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ ایک تو آپ نے ابھی پڑھ لیا نا کہ دنیا میں سرکش لوگوں کا کیا انجام ہوا کہ قوم فرعون غرق کر دی گئی، قوم لوط تباہ کر دی گئی پتھروں کے ذریعے، قوم صالح جو ہے وہ ہوا کے ذریعے تباہ کر دی گئی، تیز آندھی آئی، تیز جھکاڑ ہوئی، ایک آواز نکالی، اور وہ دنیا میں ان کا انجام تھا تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو اور ان کی نشانیاں باقی ہوں۔ جو اللہ پاک فرما رہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، گھومو پھرو دنیا میں اور دیکھو کہ تم سے پہلے کتنے بڑے بڑے لوگ گزر چکے ہیں، آج وہ باقی نہیں ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے، اپنا نام چلانے کے لیے یہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں لوگ کہ ہم چلے جائیں گے، رہیں نہ رہیں یہ چیز یہاں پر رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 سے 29 میں ہمیں بتائے گا کہ سرکش قوموں کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 30 سے لے کے 36 میں اللہ کا پسندیدہ کردار عظیمت کے درجے پر، یہ بہت زیادہ خوبصورت ترین آیتیں ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس پہ جم جاتے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر، وہ ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ خوف کرو، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ آیت نمبر 37 سے لے کے 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ نشانیاں، آیات، یعنی دیکھیے نشانی کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز دی ہے اور وہ چیز آپ نے رکھ دی سنبھال کے، کچھ سالوں بعد جب آپ الماریاں ٹھیک کر رہے ہیں، چیزیں اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے، وہ مل جاتی ہے آپ کو، تو آپ اس کو دیکھتے ہی، اس نشانی کو دیکھتے ہی آپ کو وہ پرانا وقت یاد آ جاتا ہے جب وہ چیز آپ کو پریزنٹ ملی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نشانیاں یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ دنیا میں رہ تو رہے ہو، آسمان کو دیکھ رہے ہو، بادلوں کو دیکھ رہے ہو، تم یہ دیکھ تو رہے ہو کہ درخت سے پھول نکل کیسے رہے، مگر تم سوچنا چھوڑ دیا ہے، تم غور کرنا چھوڑ دیا ہے، فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، شکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آیات میں اپنی نشانیوں کا ذکر کریں گے. آیت نمبر 40 سے لے کے 45 میں عظمت قرآن کا ذکر ہے. پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے بارے میں بتائیں گے یہ کتاب نہیں ہے. علامہ اقبال نے کتاب فرمایا تھا ای کتاب نیس چیزیں دیگر است. یہ کتاب نہیں ہے صرف, یہ ایک الگ ہی چیز ہے. اور وہ کیا چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے, مینول دیا ہے, اور اس کی کتاب کے اوپر عمل کرنے والا, اس کتاب کے مطابق جینے والا ایک نبی ہمیں عطا فرمائے کہ ان کی کوئی بات قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتی, ان کا کوئی عمل, ان کا کوئی فعل, ان کی کوئی بھی چیز جو ہے نا قرآن کی کانٹرڈکشن میں نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو ہر بات ان کی لکھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو تم یہ ہر بات لکھتے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی پریشان ہوتے ہیں, کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں, تو ہر چیز تم لکھ لیتے ہو, یہ غلط بات کرتے ہو. یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نکالی باہر اور کہا خدا کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا. تو مجھے اور آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیز سکھا رہا ہے کہ جب آپ کی کو فیصلہ کرنا ہو کوئی تو غصے میں فیصلہ مت کریں. آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو دونوں طرف کی بات کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی سورت کے اندر پڑھا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کے گھر میں 2 فرشتے انسانی شکل میں کود کے آئے اور ایک نے کہا کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور اس کے پاس 1 دمبی ہے, تو ایک دمبی والے نے کہا کہ یہ 99 دمبیوں والا کہتا ہے یہ بھی مجھے دے دو. ٹھیک ہے, تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسری پارٹی کی بات نہیں سنی اور فیصلہ دے دیا کہ اکثر لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, یہ انہوں نے کہہ دیا. تو یہاں پہ کیا پتا چلا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور ہمیں یہ سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ فیصلہ اگر کرنا ہو تو دونوں فریق کی بات کو اچھی طریقے سے سنو, اس کو دماغ میں اپنے غور و فکر کرو, اس کے بعد فیصلہ دو. تو اس قرآن کی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی بات بھی بتا رہا ہے کہ نبی نے کس طریقے سے پیغام پہنچایا ہے اور امت نے اس کی نافرمانی میں ناشکری میں کیا کیا باتیں کی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور پھر ہمیں فیصلے کی صلاحیت دے رہا ہے کہ دیکھو ہمارے اندر بھی یہ غلط باتیں ہیں کہ ہم بھی کسی بات کے اوپر اگر اکڑ جائیں تو ہم سننا نہیں چاہتے کسی کی بات. یہ ہے عظمت قرآن کہ فیصلہ دونوں طرف کا اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا اجر ہیں اور جب کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا عذاب ہیں. اور جب کوئی ملے جلے کام کرتا ہے تو اس کے لیے آراف کی پہاڑی ہے جس کے اوپر کھڑا ہو جائے گا بندہ اور اس کا عمل 50-50 ہوگا. کبھی وہ گردن گھمائے گا تو جہنمی لوگوں کو دیکھے گا اور اللہ سے پناہ مانگے گا, اور جنت والوں کو دیکھے گا تو اللہ سے دعا مانگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قرآن کی عظمت اتنی ہے, اس کی ہیبت اتنی ہے, اس کے اندر جو شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ آپ کو حاصل جب ہوگا جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گی اس لیے کہ مجھے اس سے ہدایت ملے, نہ کہ میں اس کو پڑھوں اور لوگوں کے ساتھ بحث بازی کرنے میں مجھے زیادہ فائدہ ہو یا میری لوگ جو ہے میری تعریف کریں. نہیں, تعریف کس کی ہونی ہے؟ عظمت قرآن کی ہونی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی ہونی ہے. آیت نمبر 46 سے لے کے 48 میں اللہ تعالیٰ روز قیامت اعمال کا نتیجہ بتائے گا ہمیں, یا تو اچھے اعمال ہوں گے یا برے اعمال ہوں گے, اور نتیجہ جب ہمارے سامنے آئے گا تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا. تو ہمیں دعا مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں ڈال دے, اور ہمیں دعا کرنی ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو فعل ہے اسے عمل بنا دے. فعل میں اور عمل میں کیا فرق ہے؟ فعل یہ ہے کہ مجھے چھینک آئے گی,
آنی ہے. اس کو میں عمل بنا دوں کیا کہ میرے کو جب چھینک آئے گی تو میں کہوں گی الحمدللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم چھینکتے ہو تو تمہارے ناک اور منہ چہرہ بگڑ جاتا ہے اور تم اس کو چھینک کر جب ختم کرتے ہو تو جتنے بھی جراثیم ہیں وہ سب نکل جاتے ہیں. اور الحمدللہ جب تم کہتے ہو اس لیے کہتے ہو کہ تمہارے چہرے کو اللہ نے دوبارہ سے واپس اصلی حالت میں خوبصورت حالت میں کر دیا. تو کیا ہے کہ یہ فعل تھا جو کرنا تھا چھینک مارنے کا, اسے ہم نے عمل بنا دیا. کھانا فعل ہے, پانی پینا فعل ہے, کپڑے بدلنا فعل ہے, باتھ روم میں جانا فعل ہے. اس کو عمل میں بدل دیں, دعا کے ساتھ کر دیں تو یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ بن جائے گا. آخرت میں آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دور وہ آئے گا کہ جب میری سنتیں ناپید ہو جائیں گی, میری باتوں پہ عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے. جو میری ایک سنت کو بھی تازہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ دین کو پڑھنا اور پڑھانا. اس کے بعد کیا تھی کہ دین کے اوپر عمل کرنا اور اپنے گھر والوں سے کروانا. ان کو اس بات کا شعور دلانا کہ یہ جو فعل ہے اس کو عمل کے اندر ڈال دو, ڈھانک لو. آیت نمبر 49 سے لے کے 51 میں انسان کی ناشکری بتائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کو کتنا کچھ میں نے عطا کیا ہے مگر وہ ناشکرے کا ناشکرہ ہی رہا. آیت نمبر 52 سے لے کے 54 میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے قرآن مجید کی عظمت کا بیان فرما رہے ہیں. آیت نمبر 47 سے لے کے 48 میں شرک کرنے کا حسرت ناک انجام, یعنی جن لوگوں نے شرک کیا, اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حسرت ناک انجام دیں گے کہ وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے شرک نہ کیا ہوتا. اور میں نے آپ کو بتایا شرک کی بہت سی قسمیں ہیں. شرک کی سب سے بڑی قسم تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگی اور کسی اور کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جانا. یہ سب سے بڑا شرک ہے. اور شرک میں سب سے چھوٹی چیز یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں, آپ نے دیکھا کمرے میں کوئی داخل ہو گیا, آپ نے نماز کے سجدے کو تھوڑا سا لمبا کر دیا, سیکنڈ بھر کو بھی لمبا کر دیا. آپ نے شرک کیا کیونکہ وہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اب اس بندے کو دکھانے کے لیے. تو یہ ایک حسرت ناک انجام ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آیت نمبر 49 سے لے کے 51 میں اکثر انسان ناشکرے اور بے صبرے ہیں. ناشکری بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور بے صبری بھی کرتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے اکثر لوگ تم لوگوں میں سے ایسے ہی ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 52 سے لے کے 54 میں قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی. قرآن مجید سچا ہے, قرآن مجید ہی بہترین کتاب ہے. یہ وقت آئے گا جب ہمیں پتہ چل جائے گا اور انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی حقانیت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. یہ تھیں ان کی آیات جن کا تجزیہ ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. اب ہم اس سورت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم, اس کتاب کا نازل کرنا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام ہے عتبہ بن ربیعہ. عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ بہت بڑے شاعر ہیں, بہت امیر انسان ہیں اور بہت سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں, بہت تمیز سے بات کو سمجھاتے ہیں. یعنی ان کے اندر بات کرنے کا اور بات پہنچانے کا اور اپنی بات پہ قائل کرنے کا سلیقہ موجود ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ یہ مکی صورت ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کر دی تھی اور دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے پھیل رہا تھا, تو یہ ہو رہا تھا کہ بیٹا جو ہے مسلمان ہو گیا اور باپ کافر ہے.
تو اب جب بات کھل گئی کہ بیٹا مسلمان ہو گیا اور باپ کافر ہے، تو باپ جو ہے اپنے بیٹوں کو نکال دیتے تھے گھر سے، چلے جاؤ میرے گھر سے. تو کیا تھا کہ رشتے ٹوٹ رہے تھے. بیوی مسلمان ہو گئی، طلاق ہو گئی، اب وہ بیچاری وہ مسلمانوں کی پناہ میں آ گئی. بچے الگ ہو رہے ہیں، میاں الگ ہو رہے ہیں، بھائی بھائی سے الگ ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے الگ ہو رہا ہے. اس طرح سے جو ہے لوگوں کے رشتے ٹوٹ رہے تھے، جس کی وجہ سے کافروں کے اندر، قریش قبیلے کے اندر پریشانی لاحق ہو گئی تھی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے اور ان سے بات کرنے کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو انہوں نے تیار کیا اور کہا کہ عتبہ تم جاؤ اور جا کے محمد سے بات کرو. تو عتبہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بھائی بات سنو محمد، کہ تم نے رشتے کاٹنا شروع کر دیے ہیں، تم نے ہمارے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا ہے، یہ کس قسم کا تم دین لے کے آ رہے ہو، یہ کس قسم کی تم باتیں کر رہے ہو، ہم ایک کلچر میں چل رہے ہیں بہت عرصے سے، یہ کیا تم نے نیا چیز کی ہے. اچھا اگر بات سنو، تمہیں کوئی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے اگر، تو تم انگلی رکھ دو اس عورت کے اوپر، ہم تمہاری شادی اس سے کروا دیں گے. اگر تمہیں بادشاہت چاہیے مکے کی، تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہارے سر پہ بادشاہت کا تاج رکھ دیں گے. اور اگر تمہیں پاور چاہیے مکے میں، تو ہم تمہیں پاور دے دیں گے بادشاہت کے ساتھ، ہم تمہیں پیسہ جتنا منہ بولو گے ہم تمہیں پیسہ دینے کو تیار ہیں، ہم تمہیں سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، ہم تمہاری ماننے کو تیار ہیں، مگر تمہیں ہماری بات یہ ماننی ہے کہ اس دین کا پرچار کرنا چھوڑ دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی میں اس دین کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. اور پھر سورۃ الحامیم سجدہ کی آیات جو ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے سامنے پڑھنی شروع کی ہیں، اور وہ آیات جو ہیں وہ یہ ہیں جو ابھی اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا نازل کرنا رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن عربی زبان کا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. فصلت کہتے ہیں کوئی بات ہے جو آپ کر رہی ہیں اور تیزی کے ساتھ کر رہی ہیں. جب آپ کوئی بات تیزی کے ساتھ کر رہی ہیں تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی اکثر. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو آہستہ آہستہ کر کے، الگ الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، ہر طریقے سے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے. جتنی بھی صورتیں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، مطلب 41 صورتیں ہم نے 40 صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرتا ہے، اپنی کتاب کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نبی کی دعوت کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے ان امتوں کا ذکر جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو ان کا انجام کیا ہوا. مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتاب فصلت آیاتہ، ہم نے ہر صورت کے اندر کھول کھول کر بیان کر دی ہیں آیات کو، طریقے طریقے سے بیان کر دی ہیں آیات کو، اور قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ جو سمجھتے ہو عربی کو. عتبہ بن ربیعہ کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان عربوں کو کہہ رہا ہے جو آج گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، جن سے اللہ نے اپنی کتاب لے کر اجمیوں کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھوں میں دے دی ہے کہ یہ دیکھنا ان عربوں کا انجام کیا ہونے والا ہے. جن کے خاندان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، وہ آج اس قدر کی گراوٹ میں آ رہے ہیں کہ مکے اور مدینے کے باہر لکھا ہوا ہے کہ کافر ان حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. سعودی گورنمنٹ نے وہ بورڈز کو بھی ہٹا دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بورڈ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ میقاتیں بنوائی تھی کہ یہاں سے اس جگہ سے
کافر اندر نہیں آ سکتا. یہ بہت مقدس مقام ہے. جیسے کوہ طور پر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم یہاں پر اپنی جوتیاں اتار دو, تم ایک میدان طوا میں پاک جگہ میں آئے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں اتروا دی تھی کوہ طور کے پاس آنے سے پہلے. اور میرے اور آپ کے مکے کے اندر, مدینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لباسوں کو اتروا کر ہمیں احرام میں کر دیتا ہے, 2 بن سلی چادروں میں کر دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہر قسم کے شوبازی سے, ہر قسم کی جو تمہارے اندر اکڑے ہیں وہ لباس کی صورت میں, ان سب کو دور کرو اور پھر اس جگہ میں داخل ہو. جہاز جب اڑ کے جا رہا ہوتا ہے یلملم کے اوپر سے, تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی جہاز والے عملے سے یہ کہلوا دیتا ہے کہ آپ اپنے احرام باندھ لیں, احرام کی نیت کر لیں, طواف کی, عمرے کی یا حج کی نیت کر لیں. اگر آپ اس جگہ سے اڑ لی اور آپ نے احرام نہیں باندھا اور آپ نے جو ہے حج اور عمرے کی نیت نہیں کی تو آپ کا وہ سفر بیکار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے. اور آپ دیکھیے کہ کافروں کو انٹر کرنے کے لیے اس جگہ میں جو بورڈز لگوائے گئے تھے ان کو اب سعودی گورنمنٹ ہٹا رہی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کتاب فصلت آیاتہ, یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو میں نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا ہے اور عربی زبان میں بیان کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو. یہ عتبہ بن ربیعہ کو سنایا جا رہا تھا. بشیرا و نذیرا, خوشخبری دینے والی ہے اور ڈرانے والی ہے. یہ کتاب بھی خوشخبری دے رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشخبری دے رہے ہیں. جو کتاب میں خوشخبری دی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہی خوشخبری دے رہے ہیں, جنت عرضھا کعرض السماء والارض. اور ڈرا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کے ذریعے رہے ہیں کہ اگر تم نے نہیں مانا, اگر تم نہیں سمجھے تو پہلے کی طرح کے لوگوں کی طرح تمہارا انجام ہو جائے گا. ڈرانے والی ہے. تو اکثر لوگوں نے اعراض کیا, پھر وہ سنتے ہی نہیں. اب یہ جو آیات ہیں یہ عتبہ بن ربیعہ کے لیے پڑھی جا رہی ہیں, اور اس وقت عتبہ بن ربیعہ اس کے سننے والے تھے. آج پوری دنیا اس آیت کو سننے والی ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہمیں جو ہے وہ خوشخبری بھی دے رہا ہے, ڈرا بھی رہا ہے, اور پھر ہم میں سے اکثر لوگ اس کی باتوں کو سننے والے نہیں ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں, اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے اور ہم تمہارے درمیان ایک پردہ ہے. آپ اپنا کام کیے جائیں, ہم اپنا کام کریں گے. یعنی یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو نبی سے آ کر, اور تم لوگوں کی سوچ کس قسم کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں. کہ یہ جو آج ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ پردہ کرو, دوپٹہ پہنو, اپنے آپ کو ڈھکو, تو ہم کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں, ہمارے لباس کو آپ کچھ مت کہیے. یہاں پر بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں. یعنی ہم جو ہے وہ ہمارا دل جو اللہ کا گھر ہے اس کے اوپر ہم نے ایسا پردہ گناہوں کا ڈال دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گناہ کرتے ہو ایک ڈاٹ گناہ کا کالا لگ جاتا ہے تمہارے دل پہ, پھر تم گناہ کرتے ہو, پھر گناہ کرتے ہو, یہاں تک کہ دل جو ہے وہ تمہارا بند ہو جاتا ہے. یعنی وہ پردہ تمہارے دل کے اوپر حائل ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب تمہاری اینک گندی ہو گئی تو تمہیں جو ہے وہ روشنی اس چراغ سے جو اللہ کا چراغ ہے, اللہ نور السماواتی والارض کا چراغ ہے, وہ تمہیں نظر ہی نہیں آتا. تم خود ہی کہہ رہے ہو ہمارے دل پردے میں, پھر تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی, ہم نہیں سن رہے. We are not listening, we are ignoring, we are not deaf, but we are ignoring you. یعنی ہاں تم جو بھی کچھ پڑھ کے سنا رہے ہو نا کلام, ہم نہیں سن رہے, ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں مانتے. آج قرآن ایک جگہ کہہ رہے ہیں وَالْغَوْ وَإِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنُ
اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ کرو تاکہ تمہارے کان میں اس کی آواز نہ پڑے، ورنہ اس کی آواز اگر تمہارے کان میں پڑ گئی تو ہو سکتا ہے تمہارا دل بدل جائے۔ مطلب اس قرآن، اس کلام، اس الفاظ کا جو وزن ہے وہ آپ اگر دل سے قرآن مجید کو پڑھیں گی، سننے کی کوشش کریں گی، سمجھنے کی کوشش کریں گی تو یہ کانوں کے ذریعے آپ کے دل میں اترے گا۔ اسی لیے کہا نماز جب آپ پڑھیں تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کانوں میں آپ کی آواز جائے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ تلاوت کرتے وقت بھی زبان کو ہلائیں تاکہ آپ کو پتا چلے میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے۔ پردہ کیا مطلب؟ آپ کو میں نے بتایا نا کہ برزخ لا یبغیان، دو دریا بہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہو رہے، ایک میٹھے پانی کا ہے، ایک کھارے پانی کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ میٹھے پانی کی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، یعنی وہ برزخ لا یبغیان، وہ جو ایک پردہ ہے جو اس پانی کو اس پانی کے اندر ملنے نہیں دے رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فطرت ایسی ہے کہ ہم تمہارے قول پر، بات پر عمل نہیں کریں گے، تم اپنی محنت کرے جاؤ جتنی کرنی ہے، ہم تمہاری محنت کے توڑ کے اوپر لگے رہیں گے۔ انمشوا واصبروا علی آلیتکم، تم اپنے اللہ کا کلمہ بلند کرو، ہم اپنے بھگوانوں کی حفاظت کریں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ لڑائی جھگڑے کے لیے کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضور یہ قرآن کی آیات پڑھ کے عتبہ بن ربیعہ کو سنا رہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہے، ہاں فرما دے میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، تو تم سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے بخشش چاہو، اور مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی بتا رہے میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحث میں لگ جاتے ہیں، وہ نور تھے، وہ روشنی ہے، وہ انسان تھے، اور انہوں نے اپنے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ڈالی ہوئی روح ہے، قل الروح من امر ربی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا حکم ہے، جب میں نے انسان کے اندر ڈالا تو میں نے اسے سجدہ کروایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روح کو اتنا صاف، اتنا پاک، اتنا اچھا کر لیا، گناہوں سے اتنا اچھا دور کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو چراغ اللہ نور السماوات والارض کا ہے، وہ چراغ اتنا زبردست روشن ہے کہ آج تک حضور کا نام لیوا پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضور کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے یا سوچتا ہے تو وہ مسلمان انسان کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کا نور ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نراش صاحب ادراک نہیں ہے، میرے اور آپ کے اندر بھی اللہ کا نور ہے، مگر ہم صاحب ادراک ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہمت کر کے پوچھے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، پر میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ کیسے؟ ایسے مسلمان کر لیا کہ وہ جو مجھے کہتا ہے میں اس کی سنتا ہی نہیں ہوں، نفس امارہ مجھے جو غلط بات سچاتا ہے میں اس کی بات کا الٹ کرتا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ وہ بول بول کے نفس امارہ جو ہے وہ میرا نفس مطمئنہ بن گیا، یعنی اس کو سکون آ گیا کہ یہ بندہ اب میری بات نہیں سنے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مگر ہم نے اپنے نفس امارہ کو جو ہے وہ پانی پلاتے رہتے ہیں، اس کی بات ہم سنتے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اگر ہم حضور کو انسانیت سے نکال دیں گے نا تو میرے اور آپ کے پاس کچھ ہے نہیں۔ ہماری ناک سے نزلہ نکلتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، ہم منہ سے تھوک نکال کے باہر پھینکے تو ہم واپس نہیں لیتے، ہمارے اندر سے پوٹی نکلے ناپاک، پشی نکلے ناپاک، خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے جیسے انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، شادیاں کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنے فعل کو عمل بنا رکھا تھا. وہ اپنے کھانے کو، پینے کو، نہانے کو، دھونے کو، ہر کام کو دعا کے ساتھ جوڑ لیتے تھے، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں پہ بتایا تم سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے بخشش چاہو، اور مشرکین کے لیے بڑی خرابی ہے. عتبہ بن ربیعہ مشرک کو یہ آیات پڑھ کے سنائی جا رہی. الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے. جب یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر سنائی عتبہ بن ربیعہ کو، اور پھر آیت لفظ بولا قل، آیت نمبر 9 جب شروع کی نا قل، تو عتبہ بن ربیعہ اٹھا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس 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 بس، اور اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا اور 2-3 دن تک اپنے گھر کے اندر بند رہا. جب 2-3 دن کے لیے بند رہا اپنے گھر میں، تو جن لوگوں نے اس کو بھیجا تھا وہ سارے کے سارے ٹیم بن کے عتبہ بن ربیعہ کے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ یار کیا ہو گیا، تمہیں محمد نے کچھ کھلایا پلا دیا ہے اپنے گھر سے، یا تمہیں کچھ دے دیا ہے اس نے؟ ایسی کیا ہو گیا تمہارے کو کہ تم نے ہمیں رپورٹ ہی نہیں کیا کہ حضور محمد نے بولا کیا ہے تمہیں، اور تم گھر میں بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ تو عتبہ بن ربیعہ کھڑا ہوا غصے میں اور کہا کہ جو محمد کہتے ہیں نا وہ ہو کے رہے گا. سمجھ میں آئی؟ چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، جو محمد کہتا ہے وہ ہو کے رہے گا. ان آیات کا صرف ترجمہ ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ عتبہ بن ربیعہ کے اوپر ان آیات کا کیا اثر ہوا جو وہ یہ کہہ کے نکل گیا. حامیم، اس کتاب کے نازل، اس کتاب کا نازل کرنا رحمان و رحیم کی طرف سے ہے. یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن عربی زبان کا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. خوشخبری دینے والی ہے، ڈرانے والی ہے. تو اکثر لوگوں نے اعراض کیا، پھر وہ سنتے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے. آپ اپنا کام کیے جائیں، ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں. آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے بخشش چاہو. اور مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس سورت کو آیت نمبر 9 سے دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم.